گیس خریدنے کے معاہدے کرنے چاہیے تھے، اس وقت غفلت کی، نااہلی کی، نالائکی کی، جس کی سزا آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ کراچی سے پشاور تک جو لوڈ شیڈنگ ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے ایندھن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپریل 2022 میں جب حکومت ہمیں دی گئی تو خزانہ خالی کر کے دی گئی، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آخری سہ ماہی میں ہماری حکومت سنبھالنے سے پہلے وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ آخری سہ ماہی کے لیے ترقیاتی بجٹ کے لیے زیرو ریلیز ہوگی۔ زیرو ریلیز کا مطلب یہ ہے کہ خزانہ خالی تھا۔ تو ایک طرف خزانہ خالی کر گئے، دوسری طرف گیس کے سودے جب کیے جانے چاہیے تھے وہ نہیں کیے، تو یہ موسم گرما پی ٹی آئی کی نالائکی کا موسم گرما ہے، اور اگلا موسم گرما انشاءاللہ تعالی اس سے بہتر ہوگا، کیونکہ ہم اس کے لیے کوئی پیش بندی کر سکیں گے۔ اور اس موسم گرما کے لیے جو عوام کو تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کم سے کم کیا جائے، لیکن آج ملک میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار عمران نیازی ہے، جس نے بر وقت گیس کے سودے نہیں کیے، جو خزانہ خالی چھوڑ کر گیا ہے کہ جس سے آج نئے سودے نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جو عمران نیازی کو کسی بات کرنے سے پہلے، حکومت پہ الزام دینے سے پہلے اپنا گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ آج پاکستانی قوم، اس کی معیشت عمران نیازی کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے کیا سزا پا رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ شخص کس منہ کے ساتھ کہتا ہے کہ ان کے پاس تیاری نہیں تھی۔ آج الحمدللہ ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اور جس طریقے سے ہم چیزوں کو سنبھال رہے ہیں، اگر یہ حکومت تبدیل نہ ہوتی، عمران نیازی بدستور ہوتا، تو پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ آج پاکستان کی سڑکوں پر بلوے ہو رہے ہوتے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کریش کر کے غیر ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے رحم و کرم کے اوپر مکمل طور پہ 100% ہوتی۔ ہم الحمدللہ پاکستان کو عمران نیازی کی 4 سالہ تباہ کاری سے بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج جو مہنگائی ہے، اس کا جن بوتل سے عمران نیازی نکال کر گیا ہے، جب اس نے پاکستان کی کرنسی میں تقریباً 40 سے 50% ڈیویلیویشن کی۔ اس مہنگائی کا ذمہ دار عمران نیازی ہے، جس نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے استعمال کیے، اپنے دوستوں کی لگژری گاڑیاں امپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو استعمال کر کے ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا ہے۔ تو لہذا پی ٹی آئی کے قیادت کو میں کہتا ہوں کہ آپ کسی قسم کی تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں اور قوم سے معافی مانگیں جو پاکستان کو آپ اجاڑ کر گئے۔ میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ممنوعہ فنڈنگ کیس کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کی سیاست کی رکابیں ملک سے باہر ہیں۔ عمران خان غیر ملکی قوتوں،
غیر ملکی ڈونرز کے اشارے پہ سیاست کر رہا ہے، اور اس کا مقصد پاکستان کے اندر پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنا، پاکستان کے عوام کو لڑانا اور پاکستان کو انٹرنلی امپلوڈ کرنا ہے۔ اور اس وجہ سے آج پاکستان کے عوام عمران خان کے اس سیاست کو پہچان کر پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور اس کا پاور شو بھی اسی طرح ناکام ہوگا جیسے اس کی لانگ مارچ ناکام ہوئی تھی۔ عمران خان آج جس انداز میں ہمارے قومی اداروں پر، کبھی فوج پہ، کبھی عدلیہ پہ، کبھی الیکشن کمیشن پہ کے ساتھ اداروں کو ڈرا کے، اداروں کو نشانہ بنا کر وہ اپنے مطلب کے فیصلے حاصل کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن پر عمران خان کا فائر اس لیے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کی ان گیدڑ دھمکیوں سے، اس ہراساں کرنے کی سیاست سے مروب نہیں ہوگا، اور وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ چونکہ عمران خان نے ایک طرف ممنوعہ فنڈنگ کے ذریعے پاکستان دشمن حلقوں سے فنڈ حاصل کیے ہیں، اور دوسری طرف بیچارے بیرون ملک مقیم پاکستانی جو خون پسینے کی کمائی سے پیسے جمع کرتے ہیں، ان کے ڈونیشنز کو، کروڑوں روپے کی ڈونیشنز کو غبن کیا ہے، ان کے اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا ہے، اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر کوئی حساب کتاب پیش نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ پاکستانی سیاست کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے جو کسی پارٹی اور لیڈر نے اپنے حمایتیوں کے اوپر کی ہے۔ دیکھیے، اس وقت جو ملک کو درپیش حالات ہیں، اس کے لیے ہم سب کو ایک ٹیم کی صورت میں کام کرنا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کا وسیع تجربہ ہے۔ اگر وہ واپس آئیں گے تو ان کے آنے سے ہماری جو معاشی ٹیم ہے اور ہماری جو پارلیمنٹری طاقت ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور یقیناً صاحب نے نہایت مشکل وقت میں پاکستان کو اس تباہی سے بچانے کے لیے اور IMF سے بات چیت کو دوبارہ بحال کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اب جو اگلا مرحلہ ہے اس میں ہمارے پاس وہ بھی ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر عائشہ صاحبہ بھی ہیں، مصدق صاحب بھی ہیں، اور باقی بھی ہماری ٹیم کے لوگ ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں۔ ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو ان نہایت ہی مشکل چیلنجز سے نکالنے کے لیے، اور ملک کو کم سے کم عوام کا نقصان کیے ہوئے ہم ان حالات سے نکلیں۔ اور انشاءاللہ مجھے اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شبہ نہیں ہے کہ آج سے 1 سال بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو 1 سال بعد کا پاکستان آج کے پاکستان سے بہت بہتر ہوگا۔ ہم آہستہ آہستہ ان مشکلات سے نکل رہے ہیں، ہم نکلیں گے، اور ملک اگلے الیکشن سے پہلے اس کی معیشت کو مستحکم کر کے عوام کی عدالت میں جائیں گے۔